अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में आज आगे का ज़िक्र है। यहाँ पहले जो कल ख़त्म हुआ था उसमें था कि आपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पर इसने मुझे पकड़कर यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पकड़ कर इस ज़ोर से दबाया कि मेरी क़ुव्वत निचोड़ दी। फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने दोबारा पकड़ कर दबोचा। फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने तीसरी बार पकड़ कर दबोचा। फिर छोड़कर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो मेरे अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब निहायत करीम है। इन आयात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल धक धक कर रहा था। हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त खुवैलिद के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि खौफ ज़्यादा रहा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को वाक़ये की इत्तला देते हुए फरमाया ये मुझे क्या हो गया है, मुझे तो अपनी जान का डर लगता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ने कहा क़तन नहीं, बखुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला रुसवा न करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, परेशानों को जो मजबूर होते हैं उनका बोझ उठाते हैं और जो मिस्कीन होते हैं गरीब होते हैं उनका बंदोबस्त करते हैं, मेहमान नवाज़ी करते हैं और हक़ाए और हक़ के मसाइब पर आनत करते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको अपने चचेरे भाई वर्क़ा बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास ले गईं। वर्क़ा दौरे जाहिलियत में ईसाई हो गए थे और इब्रानी में लिखना जानते थे। चुनाचे इब्रानी ज़बान में हस्ब तौफ़ीक़ इलाही इंजील लिखते थे। उस वक्त बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। इनसे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा भाईजान आप अपने भतीजे की बात सुने। वर्क़ा ने कहा भतीजे तुम क्या देखते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुछ देखा था उसको। इस पर वर्क़ा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने मूसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया था। काश मैं इस वक्त तवाना होता, काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तो क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? वर्क़ा ने कहा हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जैसा तुम लाए हो तो इससे ज़रूर दुश्मनी की गई और अगर मैंने तुम्हारा ज़माना पा लिया तो तुम्हारी ज़बरदस्त मदद करूँगा। इसके बाद वर्क़ा जल्द ही फौत हो गए और वही रुक गई। तिबरी और इब्ने हिशाम की रवायत से मालूम होता है कि आप अचानक वही की आमद के बाद गारे हिरा से निकले तो फिर वापस आकर अपनी बक़िया मुद्दत क़याम पूरी की। इसके बाद मक्का तशरीफ़ लाए। तिबरी की रवायत से आपके निकलने के सबब पर भी रोशनी पड़ती है। रवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की आमद का तस्करा करते हुए फरमाया अल्लाह की मखलूक में शायर और पागल से बढ़कर मेरे नज़दीक कोई काबिल नफ़रत न था। मैं शिद्दत नफ़रत से इनके तरफ देखने की क़ाब न रखता था। अब जो वही आई तो मैंने अपने जी में कहा कि ये नाकारा यानी ख़ुद आप अपने बारे में कह रहे हैं शायर ये पागल है। मेरे बारे में कुरैश ऐसी बात कभी ना कह सकेंगे। मैं पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ, वहाँ से अपने आप को नीचे लुढ़का लूँगा और अपना खात्मा कर लूँगा और हमेशा के लिए राहत पा जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं यही सोच कर निकला। जब पहाड़ पर पहुँचा तो आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्राईल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने आसमान की तरफ अपना सर उठाया, देखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक आदमी की शक्ल में उफ़क़ के अंदर पाँव जमाए खड़े हैं और कह रहे हैं ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्राईल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं वहीं ठहर कर जिब्राईल को देखने लगा और इस शुगल ने मुझे मेरे इरादे से गाफिल कर दिया। अब मैं आगे न जा रहा था न पीछे जा रहा था, अलबत्ता मेरा चेहरा आसमान की उफ़क़ में घुमा रहा था और जिस गोशे पर भी मेरी नज़र पड़ती थी जिब्राईल इसी तरह दिखाई देते थे। मैं मुसलसल खड़ा रहा, न आगे बढ़ रहा था न पीछे, यहाँ तक कि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी तलाश में अपने कासिद भेजे और वो मक्का तक जाकर पलट आए।
لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور میں بھی اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹ آیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر ان کی ران کے پاس انہیں پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا، ابو القاسم آپ کہاں تھے؟ بخدا میں نے آپ کی تلاش میں آدمی بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر واپس آ گئے۔ اس کے جواب میں نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتا دیا۔ انہوں نے کہا، چچیرے بھائی آپ خوش ہو جائیے اور آپ ثابت قدم رہیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، انہیں معذرہ سنایا۔ انہوں نے کہا، قدوس قدوس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ یہ اس امت کے نبی ہیں، ان سے کہو ثابت قدم رہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ کی بات بتائی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں اپنا قیام پورا کر لیا، یعنی جتنی انہوں نے مدت سوچی تھی رہنے کی، وہ جب وہ پورا کر لیا اور مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورقہ نے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی تفصیلات سن کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ وحی کی بندش۔ رہی بات یہ کہ وحی کتنے دنوں تک بند رہی، تو اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ یہ بندش چند دنوں کے لیے ہی تھی، اور سارے پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات رائج بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے۔ وحی کی اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین رہے اور آپ پر حیرت و استجاب طاری رہا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جبرائیل علیہ السلام دوبارہ وحی لاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کے نبی ہو چکے ہیں، اور ان کا ڈر و خوف جاتا رہا، اور آپ کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے، یہ انہیں سمجھ میں آ گیا، اور اس طرح وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑھا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر والرجز فہجر تک نازل فرمائی، یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور وہ پیاپے نازل ہونے لگی، یعنی بار بار آنے لگی۔ وحی کی اقسام۔ اب ہم سلسلہ بیان سے ذرا ہٹ کر یعنی رسالت و نبوت کی حیات مبارکہ کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وحی کی اقسام ذکر کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ رسالت کا مصدر اور دعوت کی کمک ہے۔ علامہ ابن قیم رضی اللہ عنہ نے وحی کی حسب ذیل مراتب ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، وحی سچا خواب کے سے آتی ہے، جیسے سچا خواب آتا تھا وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی تھی، شروع میں ان کے پاس ایسی ہی وحی آیا کرتی تھی۔ نمبر 2، فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روح قدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کر لے۔ بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔
نمبر 3، فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ رضی اللہ عنہ بھی فرشتوں کو دیکھتے تھے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی طرح آتی تھی۔ وہی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، اور وہی آتی تھی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ کی پیشانی سے پسینہ چھوٹ پڑتا تھا، اور آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اس طرح وہی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی، تو ان پر اس قدر بھاری لگا انہیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ ران کچل جائے گی۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے، اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت، مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتا تھا۔ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے۔ وہ وہی جو آپ پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی، وہی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ بعض لوگوں نے ایک 8ویں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ روبرو بغیر حساب کی گفتگو کرے، لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر خلف تک اختلافات چلا آیا ہے۔ اللہ حافظ۔ آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ تبلیغ کا حکم عرس مضرات کے بارے میں ذکر ہوگا۔ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیے، دل لگنے کی دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں ہمارا دل لگے۔ آپ آگے بڑھ کر لوگوں کو بتائیں اور آگے بڑھ کر اس کے دین کا کام کریں۔ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اور میری بھی مغفرت فرمائے، مجھے گناہوں سے پاک کر دے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔